بال جبریل میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے محبت۔ اس نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محبت کا ایک خاص پہلو کیا ہے، اسے اجاگر کرتی ہے۔ دوسری طرف یہ نظم ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کیا شے محبت نہیں ہے، جو دیکھنے میں تو محبت جیسی معلوم ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اسے محبت سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ محبت نہیں ہے۔ تو اس نظم میں کہتے ہیں، وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی۔ تو غزنوی علامہ اقبال کی فارسی اور اردو شاعری میں کئی مقامات پر غزنوی یا محمود غزنوی یا صرف محمود آزادی کا استعارہ ہے، یا بعض اوقات آقا کا، بہت سارے مقامات پر آقا کا استعارہ ہے، ماسٹر کا، آقا کا استعارہ ہے۔ اور ایازی یا ایاز وہ غلام کا یا غلامی کا یا سلیوری کا استعارہ ہے علامہ اقبال کی شاعری میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شے محبت نہیں ہے جو ایک آزاد انسان کو غلامی پر رضامند کر دے، اسے غلامی کی تعلیمات دے، اسے کسی مثلا لیڈر پر یا کسی اور شخص پر اس طرح فریفتہ کر دے کہ وہ شخص حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کی تمیز، اس کا امتیاز، اس کا فرق بھول جائے، اور وہ اسی کو حق مانے جسے اس کا آقا حق کہتا ہے، اور اسی کو باطل مانے جسے اس کا آقا باطل کہتا ہے، خواہ حق اور باطل اس سے بالکل مختلف ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے جو انسان کو اس طرح سے غلام بنا دے، وہ محبت نہیں ہے، وہ کوئی اور شے ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی۔ ایک اور جگہ ارمغان حجاز میں ایازی محمود کی اصطلاح علامہ اقبال استعمال کرتے ہیں۔ ایازی محمود یعنی آزاد انسان غلامی پر رضامند ہو جائے، مائل ہو جائے، اسے وہ کہہ رہے ہیں ایازی محمود۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، تو وہ اگر اپنی رضامندی سے غلامی قبول کر لیں دوسرے انسانوں کی تو وہ ایازی محمود ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ ایک فارسی شعر ہے، اس کا اردو ترجمہ یوں ہو سکتا ہے، آدمی آدمی کے قدموں پر سجدہ کرنے سے بھی نہیں رکتا، کسی کتے کے سامنے لیکن کوئی کتا کبھی نہیں جھکتا۔ یہ اقبال کے ایک فارسی شعر کا اردو ترجمہ تھا۔ تو اقبال ایازی محمود کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ اور ایک اور شعر ہے مثال کے طور پہ محمود اور ایاز کا، جس میں ہمیں موازنہ ملتا ہے، جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری۔ یعنی محمود نے ایاز کو گلے میں طوق پہنا رکھا ہے اور زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اور جب وہ طوق اور زنجیریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، ایاز کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ غلامی میں جکڑا ہوا ہے، بلکہ اس آواز کو وہ ساز دل بری یا میوزک آف لو اس کو سمجھتا ہے، جو اس کی غلامی کی جھنکار کو وہ اپنا طوق اور اپنی گرفتاری نہیں سمجھتا، بلکہ اس میں ساز دلبری دیکھتا ہے۔ اسے سمجھتا ہے کہ یہ میں محمود کی محبت میں گرفتار ہوں اور محمود میری محبت میں گرفتار ہے۔ تو علامہ اقبال اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ تو کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا کرنے کے خواہش مند تھے، تو وہ جب آزاد لوگوں کو غلامی پر رضامند دیکھتے تھے تو وہ تڑپ اٹھتے تھے۔ اسی کیفیت کی نمائندگی ان کے ایک قطعہ میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جو ارمغان حجاز میں وہ قطعہ موجود ہے۔ تو اس قطعہ میں اس کا ترجمہ یوں ہے، فقیروں کا تو سرمایہ نگاہ ہے، مجھے کوہ گراں بھی برگ کا ہے۔ تو فقیروں کے پاس جو سرمایہ ہے وہ ہے ان کی نگاہ، حق اور باطل کو پہچاننے کی ان کی صلاحیت، اور ظاہر اور باطن کو دیکھ سکنے کی ان کی خوبی، ظاہر کے اندر باطن تک پہنچنے کی ان کی نگاہ کی خوبی، یہ ان کا سرمایہ ہے۔ تو فقیروں کا تو سرمایہ نگاہ ہے، مجھے کوہ گراں بھی برگ کا ہے۔ تو میری نظر میں، میری آنکھیں جو نگاہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پائی، وہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ ایک پہاڑ بھی ایک گھاس کی پتی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، میری نگاہ یہ دیکھ رہی ہے۔
پھر آگے کہتے ہیں کہ مزید میری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے اس شاہین سے زاغ دخمہ بہتر، وہ شاہین جو کہ دستاموز شاہ ہے، تو وہ شاہین جو کسی بادشاہ کا پالتو بن جائے، اس کے ہاتھ پر بیٹھنے کا عادی بن جائے، تو وہ شاہین اس کوے سے بھی بدتر ہے، زاغ دخمہ، یعنی پارسیوں کے قبرستان میں پایا جانے والا وہ کوا جو لاشوں پر گدھوں کے ساتھ مل کر جھپٹتا ہے، اس کوے سے بدتر وہ شاہین ہے جو کسی کا پالتو بن جائے۔ علامہ اقبال یہاں پر یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک طرح کی ایازی محمود جس کی اقبال مخالفت کرتے ہیں۔ تو اقبال کی نظر میں ایسا محمود جو ایاز بن جائے، یعنی ایسا آزاد جو غلام بن جائے، ایسا محمود جو ایاز بن جائے، وہ اس ایاز سے بدتر ہے جسے زبردستی ایاز بنا لیا جائے، اور ایسا آزاد اس غلام سے بدتر ہے، ایسا آزاد جو اپنی مرضی سے غلام بن جائے اس غلام سے بدتر ہے جسے زبردستی غلام بنا لیا جائے۔ اور اسی طرح ایسا شاہین اس کوے سے بدتر ہے، ایسا شاہین جو پالتو شاہین بن گیا ہو اس کوے سے بدتر ہے جو کہ قبرستان میں لاشوں کو نوچنے کا کام کرتا ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال کو تھوڑی دیر کے لیے میکیاویلی سے کمپیئر کریں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ میکیاویلی بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ لوگوں کو احسان مندی کے ذریعے اپنی محبت میں مبتلا کر کے اپنا غلام بناؤ اور انہیں طرح طرح سے بے وقوف بناؤ۔ اقبال اس کے مقابلے میں اقبال لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم جو ظالم اور دھوکہ باز لیڈروں کی غلامی کرتے ہو اسے محبت نہ سمجھو، اور اس ذہنی افیون کا جو اثر تم پر پڑا ہے اس سے باہر نکلو۔ تو غلامی کے حوالے سے IMF کی غلامی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، یا ورلڈ بینک کی غلامی، یا دوسری گلوبل پاورز کی غلامی، یا ان کے غلاموں کی غلامی۔ تو غلامی کی اس طرح سے مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ ایازی محمود کا بھی جو ہم نے ذکر کیا، تو اقبال کا وہ شعر اقبال کی کتاب زبور عجم میں ہے جس میں ایازی محمود کا ذکر آیا ہے۔ تو نظم محبت کی طرف واپس آتے ہیں، تو اسی میں کہتے ہیں یہ جوہر اگر کارفرما نہیں ہے تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ بازی۔ یہ جوہر مطلب محبت، اگر علم و حکمت تخلیق کیے جا رہے ہیں، اگر مختلف علوم و فنون کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنے کی مختلف لوگ کوشش کر رہے ہیں، مشرق اور مغرب کے دانشور، اہل دانش اور اہل فکر و نظر، تو اقبال کا کہنا ہے کہ ایسی فکر و دانش، ایسا علم و حکمت جس کی بنیاد محبت پر مبنی نہیں ہے، وہ علم و حکمت ہی نہیں ہے، وہ علم و حکمت نہیں، وہ شیشہ بازی ہے، وہ دھوکہ بازی ہے، وہ فریب ہے، وہ مکر اور دجالیت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو علم و حکمت وہ ہے جس میں بنی نوع انسان کی خیر خواہی، خیر سگالی، ان کی فلاح و بہبود کے جذبات سے جو علم و حکمت تخلیق کیے گئے ہوں وہی علم و حکمت کہلانے کے قابل ہیں، ورنہ باقی تو سب کھیل تماشا اور بازی گری اور شیشہ گری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح آگے چل کر کہتے ہیں میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ تو وہ بتاتے ہیں اس میں کہ میرا فقر، میری قلندری، اس کا مقصد آدم گری ہے، انسان سازی ہے، انسان کی تکمیل میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ ہے۔ تو جیسے ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں جو کوکنار کے عادی تھے ان غریبوں کو تیری نوا نے دیا ذوق جذبہ ہائے بلند، کہ وہ تمام مسلمان، وہ تمام لوگ جو کوکنار مطلب افیون، جو ذہنی افیون کے عادی تھے اور وہ ایک جگہ پڑے رہنے کے عادی تھے، جو جد و جہد اور سٹرگل کرنے کے قائل نہیں تھے، ایسے بدحالوں کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری نوا نے، میری شاعری نے ذوق جذبہ ہائے بلند، ان کو بلند جذبے اور بلند ولولے اور بلند مقاصد عطا کر دیے ہیں۔ اور اسی میں آگے چل کے کہتے ہیں تڑپ رہے ہیں فضاہائے نیلگوں کے لیے، وہ پر شکستہ کے صحن سرا میں تھے خرسند۔ تو وہ پرندے جن کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے آشیانوں میں ٹوٹے ہوئے پروں کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، اس حالت میں وہ مطمئن اور خوش تھے، تو ان کو میری نوا نے، میری شاعری نے ان کو فضاہائے نیلگوں میں، بلند آسمانوں میں اڑنے کے
مقاصد عطا کر دیے ہیں۔ تو محبت کی ایک اہم شکل یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنی افیون سے باہر نکالا جائے اور ان کے ٹوٹے ہوئے پروں کو جوڑا جائے، ان کو نئے پر عطا کرنے کی کوشش کی جائے، یا ان کو بتایا جائے کہ تمہارے پاس یہ پر تمہیں قدرت نے دے رکھے ہیں، تم انہیں استعمال کر کے آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ تو فلسفہ ہو یا دوسرے علوم و فنون، علامہ اقبال نہ تو انہیں پوری طرح سے قبول کرتے ہیں، نہ پوری طرح سے رد کرتے ہیں، بلکہ وہ انہیں اپنے ایک معیار پر پرکھ کر جانچتے ہیں، اور جو شے معیار پر پوری اترے اسے قبول کر لیتے ہیں، اور جو پوری نہ اترے اسے رد کر دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ان کا فلسفے کے حوالے سے ایک شعر ہے: یا مردہ ہے یا حالت نظام گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ تو وہ فلسفہ جو خون جگر سے لکھا جائے وہ لافانی حیثیت حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا فلسفہ یا تو مر جاتا ہے یا عالم نزا میں ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ تو خون جگر سے تو وہی لکھ سکتا ہے جس کے اندر عشق کی آگ دہک رہی ہو، اور اس آگ کی گرمی سے وہ اپنی نگاہ اور حقائق کے درمیان آنے والے کسی بھی پردے کو جلا کر راکھ کر سکتا ہو۔ تو یہ نگاہ اور یہ عشق ہر کسی کو نصیب نہیں۔